السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے حضور طارق السلطنت قدوۃ الکبریٰ مخدوم جہاں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے تعلق سے اجمالی گفتگو کی تھی۔ آج کے بیان میں چاہتا ہوں کہ حضور مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور طفولیت اور بچپن کی کچھ باتیں اور تعلیم و تعلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر اب تک بہت سے اللہ کے ایسے بندے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے آخرت کے کام کو پسند کیا، ترجیح دیا اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کے امور کو نظر انداز فرمایا۔ انہی میں حضرت مخدوم سمنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جامع معرفت پینے اور پلانے میں گزار دیا اور بندگان خدا کو ہمہ دم راہ ہدایت پر گامزن کرنے اور اللہ و رسول کے فرمودات پر عمل پیرا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ حضور مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنی خداداد حکمت و صلاحیت کے ذریعے ہزاروں بھٹکے ہوئے اور راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کروائی۔ اس کے بعد مسلسل دینی علوم حاصل کرنے اور قرآن و حدیث کی معلومات کو اکٹھا کرنے میں آپ مشغول و مصروف ہو گئے، اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے علوم دینیہ کو حاصل فرمایا کہ محض 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کا حفظ قرأت 7 کی رعایت کے ساتھ فرما لیا۔ 7 قرأتوں کی رعایت کے ساتھ آپ نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا، اور مشہور زمانہ قاری حضرت قاری علی بن حمزہ کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے سند قرأت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر آپ قرآن و حدیث کی تعلیم میں مصروف ہو گئے، علوم عقلیہ اور نقلیہ اور جملہ علوم و فنون کو حاصل کرنے میں لگ گئے، اور 14 سال کی جب عمر مبارک آپ کی ہوئی تو آپ نے تمام علوم ظاہری کو حاصل کر کے اس میں کامل دستگاہ اور کامل دسترس حاصل فرما لی۔
14 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ پورے عراق میں مشہور و معروف ہو گئے۔ آپ کے علم اور آپ کی معرفت کا شہرہ پورے عراق میں ہونے لگا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے 2 سالوں تک آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو علوم باطنی کی تعلیم دیتے رہے، اور مجاہدات و ریاضیات کے معاملات میں چودہ سال کی عمر مبارک کو جب آپ پہنچے اور تمام علوم ظاہری سے جب آراستہ ہوئے تو پورے بغداد و عراق میں آپ کا شہرہ ہو گیا، اور دور دور تک آپ کے علم کے چرچے ہونے لگے، آپ کے علم کی باتیں ہونے لگی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی تعلیم کا آغاز فرمایا، اور پورے طور پر راہ تصوف کا سالک بنا کر آپ کے قلب اطہر کو مستحکم کرنا شروع فرما دیا۔ بغیر زبان کی مدد کے اللہ اللہ کا ذکر کراتے رہے، اور اس میں آپ کو کامل فرمایا۔ اس کے بعد 3 سال تک اذکار اویسیہ میں آپ کو مشغول رکھا۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 3 سالوں تک اذکار اویسیہ کا ورد کرتے رہے، اور اپنے قلب اطہر کو اور زیادہ مزین اور پاکیزہ بناتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو والد محترم کا انتقال ہوا، سلطنت کی کرسی خالی ہو گئی۔ تمام حکام و عمائدین نے دیکھا کہ اب سلطنت کے امور اور سلطنت کے معاملات جو ہیں وہ بے یار و مددگار نظر آ رہے ہیں، تو سب نے اتفاق رائے سے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطنت کے اس اہم کام کو سونپ دینے کی بات کہی، اور تمام لوگوں نے آپ کو سلطنت کی کرسی پہ بٹھایا۔ 15 سال کی عمر مبارک سے لے کر 25 سال کی عمر مبارک تک آپ سلطنت کے امور انجام دیتے رہے، سلطنت کے کام کرتے رہے، اور جب حکومت و سلطنت کا 10 سال مکمل ہوا تو پھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے تخت و تاج سے دستبردار ہو جانے اور وصل الہی کی لذت سے مستفیض ہونے کی ترغیب دلائی، اور فرمایا کہ اشرف، اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، عشق الہی کا جام پینا چاہتے ہو، تو اس تخت و تاج کو چھوڑ دو، وصل الہی کی راہ اختیار کرو، اور تمہارا جو پیر و مرشد ہے، جو تمہارا پیر کامل ہے، وہ ہندوستان کی سرزمین پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس سے ملاقات کا راستہ اپناؤ، اور تخت و تاج کو چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی۔ رات کے ایک حصے میں حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ سید اشرف، اب تم سلطنت کے کاروبار سے بردار ہو کر پیر و مرشد کی طرف جانے کی تیاری کرو۔ صبح ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت مخدوم سمنہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلطنت کے امور سے دستبردار ہو جانے اور پیر و مرشد کی طرف روانہ ہو جانے کی بات کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا، تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہارے نانا جان خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، تمہارے بطن سے آفتاب غوثیت کا ظہور ہوگا اور اس آفتاب غوثیت کو تم راہ خدا میں وقف کر دینا تاکہ وہ اعلاء کلمت الحق کا کام کر سکے، اعلاء کلمت الحق کے امور انجام دے سکے۔ اس لیے میں بخوشی تمہیں اللہ کی راہ میں سپرد کرتی ہوں اور تمہیں پیر و مرشد کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہانہ لباس اتار پھینکا، لباس فاخرہ کو اتار کر رکھ دیا اور تہبند کو باندھ لیا، کمبل اوڑھ لیا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ سمنان سے ہندوستان کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے تو ہر طرف سے لوگ دیوانہ وار مصافحہ اور معانقہ کے لیے حاضر ہونے لگے۔ والدہ ماجدہ نے صوفیانہ لباس جب دیکھا اور درویشانہ انداز جب دیکھا تو بے اختیار بلائیں لینے لگیں اور بول اٹھیں کہ بیٹے، میری یہ خواہش تھی کہ تمہیں اس انداز سے میں بھیجوں اور اس انداز سے الوداع کہوں کہ لوگ شاہان سمنان کا طریقہ دیکھ سکیں اور شاہان سمنان کا جو طریقہ کار رہا ہے اس کو ملاحظہ کر سکیں۔ چنانچہ تم تنہا نہیں جاؤ گے بلکہ وزراء، سپاہی، حکام کے ساتھ تمہیں میں روانہ کروں گی۔ چنانچہ ہزاروں سپاہی، وزراء، حکام آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر 3 منازل طے کرنے کے بعد سمنان کے سرحد پر جب آپ پہنچے تو آپ نے سارے سپاہیوں اور حکام کو واپس جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، تمہاری ضرورت میرے بھائی عارف کو ہے جو سلطنت کے امور کی ذمہ داری لے چکے ہیں۔ تم واپس جاؤ اور میرے بھائی عارف کی سلطنت کے امور میں ان کی مدد اور ان کا تعاون کرو۔ چنانچہ حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنان سے روانہ ہوئے، ماوراء النہر ہوتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو پار کرتے ہوئے 2 سال مسلسل سفر کرتے رہے اور پیدل چلتے ہوئے 2 سال کے اس طویل سفر اور طویل مسافت کو طے کرنے کے بعد آپ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ کا آنا ہوا تو سب سے پہلے حضرت مخدوم جلال بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی بارگاہ سے 3 دنوں تک اکتساب فیض کیا، پھر وہاں سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی بارگاہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور ہندوستان کے بہت سارے اقطاب، اوتاد، اولیاء، ابدال سے مستفید ہوتے ہوئے بہار میں داخل ہوئے اور حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اس موقع پر انتقال ہو چکا تھا اور جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک اجنبی مسافر
یہاں آنے والا ہے، جب وہ پہنچ جائے تو اس سے کہنا کہ وہ میرے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ آپ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور پھر وہاں سے تبرکات لے کر آگے کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ پنڈوا شریف کے قریب ہونے لگے اور اس پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے تھے، جس پیر و مرشد تک پہنچنے کے لیے آپ کو حضرت ابوالعباس خضر علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ مورخین کا بیان ہے اور اہل سیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تاریخ میں کوئی ایسا استاد یا کوئی ایسا پیر بھی موجود ہو جو اپنے مرید یا اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے اس قدر بے چین و بے قرار رہا ہو۔ غوث العالم نے متعدد کتب سیر میں یہ بات تحریر کی ہے کہ جوں جوں آپ پنڈوا شریف کے قریب ہوتے رہے، آپ کے پیر و مرشد کی آتش اشتیاق تیز سے تیز ہوتی رہی، اضطراب اور بے قراری میں اضافہ ہوتا رہا۔ میرۃ الاسرار میں ہے کہ جب حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پنڈوا شریف کے لیے روانہ ہوئے، منزل بمنزل آگے بڑھتے رہے، 2 سال کا طویل سفر کرتے رہے، اور ادھر حضرت ابوالعباس خضر علیہ السلام نے مرشد کامل حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو 70 مرتبہ یہ خبر دی کہ سمنان سے ایک شہباز پرواز کر چکا ہے اور وقت کے بڑے بڑے مشائخ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں پوری حفاظت کے ساتھ آپ کی بارگاہ تک لا رہا ہوں، جس کی تعلیم و تربیت اور جس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، اور آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے مجاہدہ اور ریاضت کی کوشش کریں۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی پنڈوا سے 2 کوس کی دوری پر تھے کہ آپ کے پیر و مرشد اپنے تمام شاگردوں اور احباب کے ساتھ استقبال کے لیے آبادی سے باہر نکل آئے اور فرماتے جاتے، بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت، یعنی مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یار کی بو آ رہی ہے۔ جب طالب و مطلوب نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا دیدار کیا تو مرشد کامل نے انتہائی شفقت سے آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ اشرف، اس ڈولی میں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے عرض کیا، حضور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ پیدل چلیں اور میں ڈولی میں سوار ہو جاؤں؟ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم سوار ہو جاؤ، سیادت کی رفعت و منزل کی شناخت بھی تو ضروری ہے۔ بہرحال حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈولی میں سوار ہوئے اور جب خانقاہ معلیٰ کے قریب پہنچے تو حضرت مخدوم سمنا ڈولی سے کود پڑے۔ مرشد جلیل نے پرتکلف کھانوں کے ذریعے آپ کی ضیافت کی اور خانقاہ میں رائج طریقے کے مطابق آپ کو اپنے سلسلے میں داخل فرمایا، آپ کو اپنی بیعت میں قبول کر لیا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں تقریباً 6.5 سالوں تک مخدوم جہاں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم و تعلم، تربیت، مجاہدہ اور ریاضت میں مصروف رہے، مشغول رہے، لیکن ابھی تک خانقاہ سے کوئی خطاب نہیں ملا تھا۔ آپ کے مرشد کامل بار بار اس پر غور کرتے اور سوچتے رہتے کہ ابھی تک اشرف کے لیے کسی خطاب کا اشارہ کیوں نہیں ہوا۔ چنانچہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں مرشد کامل کو یہ القاء ہوا کہ سید اشرف کو جہانگیر کے خطاب سے سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور نماز فجر سے فراغت ہوئی تو تمام حاضرین نے آپ کو خطاب جہانگیری ملنے پر مبارکباد پیش کی۔
حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6.5 سال کے اس زمانے میں پیر کامل پیر طریقت حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے علوم و معرفت کے بہت سارے خزانے اور بہت ساری موتیاں حاصل کی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت مخدوم پاک پیر و مرشد کی خدمت کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ مرشد جلیل حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قریب سے گزر ہوا۔ فرماتے ہیں، سید اشرف کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، حضور خدمت کے لیے کمر کس رہا ہوں۔ مرشد کامل نے فرمایا، اگر می بندی محکم ببند کی ہیچ درمیانہ داری، اگر کمر باندھ ہی رہے ہو تو مضبوطی سے باندھنا تاکہ درمیان میں کوئی تیسرا نہ آ جائے۔ مخدوم سمنہ عرض کرتے ہیں، آرزوئے نفس ازمیاں بیروں کشیدہ ام تا زندہ حضور، تا حیات آرزوئے نفس کو بے خو بن سے اکاڑ کر پھینک دیا ہے، زندگی بھر کے لیے آرزوئے نفس کو میں نے مار ڈالا ہے۔ اس مکالمے کا خلاصہ یہ تھا کہ اب میں نکاح نہیں کرنے والا، شادی نہیں کرنے والا، اور میں نے اس کے لیے عزم مستحکم کر لیا ہے۔ مگر بعد میں مرشد جلیل کو افسوس ہوا، گئے فکر مند ہوئے کہ میں نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن سید اشرف کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا، یہ اشرفی نسب کیسے پروان چڑھے گا؟ چنانچہ حضرت شاہ عبدالحق علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبدالرزاق نور العین کی طرف اشارہ فرمایا، جو بغداد شریف میں رہتے تھے اور مخدوم سمنہ کی ہمشیرہ کے بیٹے تھے، خاندان غوث اعظم کے چشم و چراغ تھے، ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور پھر سفر بغداد کے موقع پر حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی کفالت میں قبول فرمایا، ان کی ظاہری اور باطنی علوم کے ذریعے تربیت فرمائی اور مستحکم طریقے سے ان کے قلب اطہر کو مزکا و مصفہ فرما کر پھر انہیں اپنا متبنہ بنایا، اور انہیں آپ نے اپنے سلسلے میں اپنا جانشین اور اپنا نائب مقرر کر کے راہ ہدایت کی یہ ذمہ داری، جامع معرفت پلانے کا یہ فریضہ سونپتے ہوئے انہیں اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کا فیض عطا فرمائے، اور ان کے جملہ علوم و فنون کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔